بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بر صغیر کے ایسے نوجوان کی جو ریاستی قید سے فرار ہوا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی ریاست کا سلطان بن گیا، اور سلطان بھی ایسا جس کی جنگی مہارتوں، بہادری اور شجاعت کی آج بھی بھارت سمیت پوری دنیا معترف ہے، جس کو بھارت میں موجود ہندو بھی شیر مسور کہتے ہیں، اور جن کا نام لے کے انگریز اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ چپ ہو جاؤ ورنہ سلطان آ جائے گا۔ ان کا ایک قول آج تک ہر زبان زد عام ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ابھی تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج ہم بات کریں گے ٹیپو سلطان کی، جن کے دادا کی نسبت سے ان کا پورا نام ٹیپو فتح علی سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 کو میسور کے سپہ سالار حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کا نام ٹیپو سلطان مسلم بزرگ ٹیپو مستان کے نام پر رکھا گیا، کیونکہ حیدر علی نے ٹیپو مستان کے مزار پر جا کر اللہ سے اولاد نرینہ کے حصول کے لیے دعا کی تھی، اور وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ٹیپو سلطان کی شکل میں ان کو بیٹے سے نوازا۔ حیدر علی مسور کے حکمران کرشنا راجا کے سپہ سالار تھے، لیکن کچھ حسد کاروں نے ان کے خلاف سازشیں کی اور ان کو غدار قرار دے دیا گیا، اور ان کے بیٹے ٹیپو اور کریم کو نظر بند کر لیا گیا۔ لیکن ایک رات ٹیپو سلطان نے ریتی کی مدد سے اپنے مغوی خانے کی سلاخ کاٹی، ایک کپڑا کھڑکی سے باہر کو لٹکایا، اپنے چھوٹے بھائی کریم کو اپنی پشت پر سوار کر کے نیچے اتر گئے اور قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ قید سے فراری کے بعد انہوں نے اپنے والد کے عزیز دوست کے گھر پناہ لی، جنہوں نے اگلے ہی دن ہولی کے تہوار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیپو اور ان کے بھائی کا چہرہ رنگوں کی مدد سے ناقابل شناخت بناتے ہوئے میسور سے باہر حیدر علی کے پاس بھجوا دیا، اور یوں ٹیپو سلطان اپنے والد سے جا ملے، جس کے کچھ سالوں بعد ہی حیدر علی نے 1761 میں میسور کی حکمرانی پر قبضہ کر لیا۔ لیکن میسور کی حکومت پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر تھی، اور اس کی وجہ اس کا خطرناک جغرافیہ تھا، کیونکہ یہ 3 طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی اور چوتھی سائڈ پر دریا تھا۔ ایک طرف مراٹھا تھے، دوسری طرف حیدرآباد کے نظام، اور تیسری طرف تھی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی مذہبی، دنیاوی اور جنگی تعلیم پر خصوصی توجہ دی، اور ان کو ہر چیز میں ایکسپرٹ بنانے کے لیے خوب محنت کی، اور بہترین سے بہترین استاد ان کو اس تعلیمات سے روشناس کرتے تھے۔ اگست 1761 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے حیدرآباد کے نظام اور مراٹھوں کی مدد سے میسور کے ساحلی شہر مالابار پورٹ پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ جب حیدر علی کو اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے ایک کمانڈر علی بیگ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا، جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مالابار میں شکست دی اور شہر کا قبضہ واپس لے لیا۔ اس شکست کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے منگلور پر حملہ کر دیا اور اس پر قبضہ آور ہو گئے۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی قیادت میں لشکر روانہ کیا، جس وقت ٹیپو سلطان کی عمر محض 15 برس تھی۔ حیدر علی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے مدراس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو تب تک مالابار اور منگلور پر شکست کے بعد یہ واضح ہو چکا تھا کہ ان کی شکست مدراس میں بھی یقینی ہے۔ انہوں نے حیدر علی سے صلح کی پیشکش کی اور ٹریٹی آف مدراس سائن ہوئی، جس میں شرط رکھی گئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میسور کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی، اور اگر میسور پر حملہ ہوا تو ایسٹ انڈیا کمپنی ان کی مدد کے لیے آئے گی۔ لیکن جلد ہی جب مراٹھوں نے بنگلور پر حملہ کیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے حیدر علی کو دھوکہ دیا اور ان کی مدد کو نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود حیدر علی نے مراٹھوں کی ایک بڑی فوج کو شکست دی اور اپنے علاقوں کی بخوبی حفاظت کی۔ اس جنگ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1779 میں میسور کے علاقے ماہی پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، جس پر 1780 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے کے لیے حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی قیادت میں لشکر روانہ کیا، جس نے کرنل بیلی کو پولیلور کی جنگ میں شکست دی۔ پولیلور کی جنگ کے بعد 1781 میں چتور کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے انہوں نے برٹش کمانڈر کرنل بریتھویٹ کا محاصرہ کر لیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان حیدر علی کے لشکر کے ساتھ جا ملے اور مدراس کی طرف پیش قدمی شروع کی، لیکن 6 دسمبر 1782 کو حیدر علی کی وفات ہو گئی۔ کم عمری میں ایک طرف شفیق والد کے گزر جانے کا صدمہ اور دوسری طرف جنگی سختیوں کے باعث کوئی بھی اور ہوتا تو ان سب مشکلات کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان نہ ہوتا،
لیکن ٹیپو سلطان نے محاصرہ سخت کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی ایک بار پھر صلح کی پیشکش کرنے پر مجبور ہو گئی۔ سلطان نے بھی اپنے دشمن پر رحم کرتے ہوئے پیشکش قبول کی اور بھاری ہرجانہ وصول کیا، اور وہ علاقے جن پر ٹیپو سلطان قبضہ کر چکے تھے ان کو میسور کے علاقے تسلیم کرنے کی شرط پر محاصرہ ختم کر دیا۔ اس ہزیمت اور بدترین شکست کو دیکھتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں لارڈ کارنوالیس کو اپنا نیا گورنر جنرل تعینات کیا۔ لارڈ کارنوالیس ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ شکست خوردہ کمانڈر تھے جن کو امریکہ میں جارج واشنگٹن نے فرانس کی مدد سے شکست دی تھی اور امریکہ کو آزاد کروایا تھا۔ لیکن لارڈ کارنوالیس کو جنگی مہارتوں کی بجائے جاسوسی اور غداری کے بیج بونے کی مہارت تھی، اور اسی وجہ سے ان کو ہندوستان کا گورنر جنرل لگایا گیا تھا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ بہت اچھے سے جان چکی تھی کہ ٹیپو سلطان کو جنگ کے میدان میں شکست دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لارڈ کارنوالیس نے جاسوسی کا جال بچھانا شروع کر دیا، اور ان جاسوسوں میں سے ایک جاسوس سید امام میسور کے مرکز سرنگا پٹنم پہنچا اور کچھ لالچی درباریوں کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جلد ہی اس کی اطلاع سلطان کو ہو گئی اور سلطان نے سید امام سمیت تمام غداروں کو سزائے موت دے دی۔ لیکن اس کے بعد بھی جاسوسوں کی فیکٹری سے جاسوس پیدا ہونے کم نہیں بلکہ زیادہ ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگلور پر حملہ کر دیا اور اس وجہ کو بیس بنا کر صلح کا معاہدہ ختم کر دیا کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے اتحادی راجہ ٹرنکوور کے خلاف جنگ شروع کی ہے، جبکہ یہ جنگ ٹیپو سلطان نے نہیں بلکہ راجہ نے خود شروع کی تھی۔ ٹیپو سلطان نے جب بنگلور پر حتمی حملے کا منصوبہ بنایا تو غداروں نے یہ منصوبے کی تفصیلات لارڈ کارنوالیس کو دے دی، اور وہ بنگلور سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے گھوم کر لمبا چکر لیا اور سرنگا پٹنم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ لیکن ٹیپو سلطان کے چھاپہ مار سپاہیوں نے ان کی رسد کی لائن منقطع کر دی، اور لارڈ کارنوالیس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر اس بدحال فوج کے ساتھ اس نے ٹیپو سلطان کا مقابلہ کیا تو اس کو بدترین شکست ہوگی، لہٰذا وہ واپس بنگلور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور یہاں سلطان نے وہ تاریخی غلطی کی جس کی سزا پہلے میسور اور پھر پورے برصغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑی، کیونکہ سلطان نے شکست خوردہ اور بدحال فوج کا پیچھا کر کے اس کے خاتمے کی بجائے اس کو فرار ہونے کا موقع دیا۔ لارڈ کارنوالیس جلد ہی مرہٹوں اور نظام سے جا ملا، اور پھر تینوں نے یکجا ہو کر ایک بڑی فوج کے ساتھ میسور کے مرکز سرنگا پٹنم کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان کی فوج نے ان کا بہادری سے مقابلہ کیا، اور تاریخ میں پہلی بار میزائلز کا استعمال ٹیپو سلطان کے فوج نے اسی جنگ میں کیا تھا اور اپنے دشمنوں کو خوب نقصان پہنچایا۔ لیکن ایک بار پھر غداروں نے سلطان کو غلط معلومات فراہم کی، اور ان کو سب ایسا دکھایا گیا کہ جیسے وہ شکست کے بہت قریب ہیں، اور ان کو صلح کرنے پر مادہ کروا لیا۔ اور پھر ان غداروں نے مکاری کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سخت ترین شرطوں کو بھی قبول کر لیا، اور یوں سلطان کی آدھی سلطنت اور 35 کروڑ روپے توان کارنوالیس کو مل گئے۔ لارڈ کارنوالیس نے ضمانتی کے طور پر ٹیپو سلطان کے 2 بیٹوں کو اپنے پاس یرغمال رکھ لیا۔ اس صلح کے معاہدے کو سرنگا پٹنم معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس جنگ میں استعمال کیے گئے میزائلز کو آج بھی لندن کے رائل آرٹلری میوزیم میں رکھا گیا ہے، اور نوبل پرائز ونر ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے 30 نومبر 1991 کو ٹیپو سلطان کی یاد میں رکھے گئے اجلاس میں ٹیپو سلطان کو میزائلز کا موجد کہا تھا۔ اس شکست پر ٹیپو سلطان بہت افسردہ ہوئے، اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ جب تک وہ اپنی اس ہار کا بدلہ نہیں لے لیتے وہ اپنے بیڈ پر نہیں سوئیں گے بلکہ فرش پر سوئیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لارڈ کارنوالیس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے واپس بلا لیا، اور اس کی جگہ لارڈ ویلزلے کو نیا گورنر جنرل بنا دیا گیا، اور یہ برطانیہ سے ہی فیصلہ کن جنگ کا مقصد لے کر بھارت پہنچا تھا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جانتی تھی کہ ہندوستان پر قبضے میں ان کے آگے سب سے بڑی دیوار ٹیپو سلطان ہی ہیں، اس لیے ان کو راستے سے ہٹانا نہایت اہم ہے۔ 4 طرف سے دشمنوں سے گھرے اور آدھی ریاست کو کھو دینے کے بعد سلطان اب کمزور تھے، اور ان کے دشمنوں کو بھی اب صرف یہ انتخاب کرنا تھا کہ وہ سلطان کو کب اور کیسے شکست دیں گے۔ لہٰذا لارڈ ویلزلے نے اس چیز کو جواز بنا کر کہ سلطان ہمارے دشمن فرانس کے ساتھ مل کر ہمارے پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، طبلِ جنگ بجا دیا۔
ہوا کچھ یوں تھا کہ ٹیپو سلطان نے اپنے سفیروں کے ہاتھ استنبول میں سلطان عبدالحمید اور فرانس میں نپولین بوناپارٹ کے پاس خطوط بھجوائے تھے اور ان خطوط میں مدد کی گزارش کی گئی تھی، لیکن نپولین اس وقت مصر پر حملہ آور تھا اور فرانسیسی بحری بیڑے کو حال ہی میں برطانیہ کے بحری بیڑے سے شکست ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سلطان کی مدد کو نہیں آ پائے۔ اور انہی دنوں آٹمن امپائر بھی یورپ کے ساتھ جنگ کی حالت میں تھی اور اس نے خود اپنے قریبی مسلم ممالک سے مدد کی اپیل کر رکھی تھی، لہذا ان کا بھی ٹیپو سلطان کی مدد کو آنا ناممکن تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مرہٹوں اور نظام کے ساتھ مل کے اپریل 1799 کو سرنگا پٹنم کا محاصرہ کر لیا۔ حملے سے ایک دن پہلے 3 مئی 1799 کو میر صادق نے لارڈ ویلزلے سے ملاقات کی اور اس کو قلعے کا نقشہ فراہم کیا اور بتایا کہ قلعے کی کون سی دیوار کمزور ہے، اور یہ بھی یقین دلایا کہ ہمارے سپاہی جیسے ہی ان کے مقابلے میں آئیں گے تو ہتھیار ڈال دیں گے، دیوار میں شگاف والی جگہ سے بھی وہ فوج کو ہٹا لے گا۔ لہٰذا جب 4 مئی 1799 کو لارڈ کارنوالیس نے اس دیوار پر حملہ کیا تو میر صادق نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے وہاں سے ہٹا دیا اور یوں انگریزی فوج بآسانی قلعے میں داخل ہو گئی۔ اسی صبح سلطان کو مذہبی بزرگوں نے یہ بتایا تھا کہ آج کا دن ان پر بہت بھاری ہے، لہٰذا وہ اپنی فوج کے ساتھ ہی دن گزاریں۔ ٹیپو سلطان فوج کے قلعے میں داخلے کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ان کو ایک دکھی خبر ملی۔ یہ دکھی خبر ان کے وفادار اور توپ خانے کے کمانڈر سید غفار کی شہادت کی تھی۔ انہوں نے کھانے کو وہیں چھوڑا اور گھوڑے پر سوار ہو کے چند سپاہیوں کے ساتھ دیوار کے اس حصے کی طرف بڑھے جہاں شگاف تھا۔ سلطان جیسے ہی قلعے کے دروازے سے باہر نکلے تو غدار سپاہیوں نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ سلطان کو واپس قلعے میں آنے سے روکا جا سکے۔ لہٰذا سلطان نے اس وقت انگریزوں سے 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ایک محافظ نے اس موقع پر ان کو کہا کہ آپ ایک بار انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ سلطان ہیں، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کو جانے دیں گے۔ جس پر سلطان نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور پھر سلطان نے اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا اور بہت سے انگریزوں کو جہنم واصل کیا، لیکن ایک سپاہی کی بندوق سے نکلی گولی نے ٹیپو سلطان کا سینہ چھلنی کر دیا اور پھر متعدد گولیوں نے ان کو زمین پر گرا دیا۔ ایک لالچی سپاہی نے آگے بڑھ کر جب زخمی سلطان کی بیش قیمتی زرہ اتارنے کی کوشش کی تو سلطان نے اپنی تلوار کے وار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی، جس پر اس نے مڑ کے گولی چلائی جو شیر مسور کی پیشانی پر لگی اور سلطان شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ سلطان کی شہادت تک انگریزوں کو نہیں پتہ تھا کہ قلعے کے دروازے کے باہر عام سپاہیوں کی حالت میں ان کا شیر کی طرح مقابلہ کرنے والا میسور کے سلطان نواب ٹیپو فتح علی سلطان ہیں۔ ان کی تلاش کے لیے جب انگریزی فوج قلعے میں دربار کے اندر گئی تو ان کو معلوم ہوا کہ سلطان قلعے کے باہر دروازے پر ان کا جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی شہادت کے کئی گھنٹوں تک کسی میں سلطان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہیں وہ پھر اٹھ کھڑے نہ ہوں اور ان کا کیا گیا وار ان کی جان نہ لے لے۔ ان کی شہادت کا سن کر انگریز کمانڈر نے کہا تھا کہ اب برصغیر کو ہم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور صرف 59 سال بعد یہ بات سچ ثابت ہوئی اور انگریز پورے برصغیر پر قبضہ آور ہو چکے تھے۔ شہادت کے ٹائم ٹیپو سلطان کی عمر محض 49 برس تھی۔ ان کے جنازے کو پوری فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا اور 49 توپوں کی سلامی دی گئی اور ان کی اولاد کو کلکتہ بھیج دیا گیا اور پھر وہ وہاں پر ہی رہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اس وقت ہندوستانی ریاستوں کے حکمران آپسی لڑائی کے بجائے ٹیپو سلطان کا ساتھ دیتے تو آج برصغیر کا مقدر کچھ اور ہوتا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو مل سکے۔